اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے کے فائدے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا جو وہ کرتا ہے ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود شریف پڑھنے والے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ ایک زیارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنے سے قرض سے نجات ملی اور زیادہ مال و دولت ملا درود شریف پڑھنے سے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ کے سامنے میں بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر قرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اس کا قرض 500 دینار تک پہنچ گیا۔ وہ اتنا بے بس ہو گیا کہ اس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ قرض خواہوں کا تقاضا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک تاجر کے پاس جا کر 500 دینار ادھار مانگے اور تاجر نے یہ رقم ایک طے شدہ مدت میں واپس کرنے کی شرط پر اسے دے دی۔ اس نے وہ رقم لے کر جا کر اپنے تمام قرض خواہوں کو رقم واپس کر دی اور اپنی اس نے جان چھڑا لی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی، حتیٰ کہ ادائیگی کی مدت آ پہنچی۔ اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا، الٹا اس پر مزید قرض چڑھ چکا تھا۔ تاجر نے جب قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اسے کوئی رقم نہ ملی، لہٰذا تاجر نے اسے قاضی کے سامنے پیش کیا اور قاضی نے اسے حکم دیا کہ وہ تب تک قید میں رہے گا جب تک قرض ادا نہ کر دے۔ قرض دار نے قاضی سے عرض کی، جناب والا مجھے کل تک کی مہلت دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اطلاع دے سکوں اور اپنے بچوں کا خیال رکھ سکوں تاکہ وہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ قاضی نے پوچھا، تمہاری کیا ضمانت ہے کہ تم کل واپس آؤ گے؟ تو بڑے سوچنے والی بات ہے، اس نے کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک ایسی ضمانت پیش کر دی، آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو وہ کیا ہے ضمانت اس کی، آپ سنیں۔ قرض دار نے کہا، میری ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میں کل واپس نہ آیا تو دنیا اور آخرت میں گواہی دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوں۔ قاضی ایک بہت ہی نیک شخص، رحم دل انسان تھا۔ اس نے ضمانت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر آیا اور بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس کی بیوی بہت نیک سیرت تھی۔ اس نے کہا، جب تک تمہاری ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آؤ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، شاید اللہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دونوں میاں بیوی نے درود پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں قرض دار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت شہر کے والی کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے اس امتی کا قرض ادا کر دو۔ اگر وہ تم سے نشانیاں پوچھے تو اسے 2 نشانیاں بتانا۔ پہلی یہ کہ وہ ہر رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ کل رات اس نے غلطی سے درود کی تعداد میں کمی کی، لہٰذا اس سے بشارت دو کہ اس کا درود پورا پہنچ چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح ہوئی تو قرض دار جلدی سے واپسی والی کے پاس پہنچا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے سلام ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا قرض ادا کر دو۔ والی نے پوچھا، کتنا قرض ہے؟ قرض دار نے جواب دیا، 500 دینار۔ والی نے پوچھا، تمہارے پاس کیا نشانی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ قرض دار نے کہا، پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ ہر رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، ان پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ والی نے کہا، یہ سچ ہے، اور وہ روتے ہوئے کہا، دوسری نشانی کیا ہے؟ جلدی جلدی مجھے بتاؤ۔ تو وہ قرض دار اس سے کہتا ہے، قرض دار نے کہا، کل رات آپ سے درود کی تعداد میں غلطی ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے بشارت دی ہے کہ اس کا وہ پورے کا پورا درود شریف پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر والی اور زیادہ رو پڑا اور فوراً 500 دینار بیت المال سے دیے اور مزید 2500 دینار اپنی جیب سے دیے اور کہا، یہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے بدلے میں ہے۔ قرض دار فوراً قاضی کے پاس پہنچا تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے اور قرض ادا کرے۔
جب وہ قاضی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاضی بھی ایک تھیلی میں پیسے لیے بیٹھا تھا۔ قاضی نے کہا میں تمہارا قرض ادا کروں گا، یہ 500 دینار میری طرف سے ہیں، کیونکہ میں نے تمہارے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہارا قرض ادا کروں تو قیامت کے دن میرا حساب آسان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دیکھیں کیسے گھر کی پریشانیاں جو ہیں درود پاک پڑھنے سے دور ہو رہی ہیں۔ اس دوران تاجر بھی آیا اور کہنے لگا جناب میں نے اس کا قرض معاف کر دیا اور یہ 500 دینار میری طرف سے اس کے لیے ہدیہ ہیں، کیونکہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے معاف کیا تو قیامت کے دن میری بخشش ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ قرض دار خوشی خوشی گھر واپس آیا، جہاں وہ 500 دینار کے لیے فکر مند تھا وہاں اب 4000 دینار لے کر اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس آیا، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے کی برکت سے ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اے میرے بھائیو، آپ بھی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود پاک سے معجزات و کرشمات ہوتے ہیں، چاہے ایک یا ایک سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ چند مختصر مگر جامع صیغے یہ ہیں: صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اس ویڈیو کو، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے کے بعد قیامت تک جہاں جہاں یہ پوسٹ جائے گی اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے یا شیئر کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ شکریہ تو شاہ خوباں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے عمر لاکھوں برس کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے درود ابراہیمی جو ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے، اگر کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو وہ اس وظیفہ کرے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے درود ابراہیمی کا کس طرح کرنا ہے تو آپ خود بھی یہ اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، البتہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کر بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ کسی جگہ اگر کوئی کمی بیشی رہے گی تو وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ وظیفہ میرے مرشد قبلہ حضور سیدی مرشدی سخی سائیں علی قاسم شاہ جیلانی قادری، والد گرامی سید اماں حضور جیلانی قادری بغدادی کی طرف سے عنایت ہوا ہے، اور ان کی طرف سے تمام محبان درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کو اجازت عام ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا کا خاص عمل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیا اور ان کا فوائد حاصل ہوئے۔ یہ عمل سچی نیت سے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس طرح کوئی انسان نیت کرے گا اس طرح اس کا عمل ہوگا۔ اگر آپ نے نیت اچھی کر لی تو انشاءاللہ عمل بھی اچھا ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بابرکت عمل کی نیت کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کھو کر اس عمل کو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس وظیفہ کو کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 نفل کی نیت یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ثواب پہنچائیں گے۔ جو پہلے 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں
اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ دوسرے تو جو نفل آپ نے پڑھنے ہیں وہ حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں کہ یہ نفل اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس درود ابراہیمی کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ لباس اور جگہ آپ کا، جس جگہ آپ نے یہ پڑھنا وہ جگہ بھی پاک ہو اور جو لباس آپ نے پہنا ہو وہ بھی پاک ہو۔ یعنی یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عمل کے لیے ایک ہی وقت مقرر کرنا ہے۔ جائے نماز بھی ایک ہی ہو، بہتر ہے کہ عشاء کے بعد روزانہ ایک ہی جائے نماز پر بیٹھ کر ایک ہی تسبیح پر عمل کیا جائے۔ تسبیح دانوں والی استعمال کی جائے جس میں 33 پڑھنے کے بعد ایک بار سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہ میں آپ کو درود ابراہیمی کا جو وظیفہ ہے نا، خاص وظیفہ، وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے بتایا جس طرح کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے باقاعدگی کرنی ہے اور جگہ کی کون سی ہوگی، کس وقت کرنا ہے، یہ اب آپ پہ منحصر ہے۔ اور یہ عمل جو ہے میرے عزیز بہن بھائیوں، 21 دن آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ 21 دن لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ سنہری جالیوں کے سامنے ہیں، اس تصور میں ادب و احترام سے بیٹھنا ہے۔ جب بھی آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور جالیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے کفیت داری کر لینی ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 100 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس کی ترتیب اب آپ کے سامنے میں بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ 33 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک بار درج ذیل سلام پڑھے اور بہت محبت و پیار سے سلام عرض کرے۔ سلام کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر درود پڑھنا ہے، پھر 33 بار درود پڑھنے کے بعد سلام، وہی جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ عرض کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب میرے بہن بھائیوں درود ابراہیمی کی تعداد مکمل ہو جائے تو با ادب مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر 100 بار یہی اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ 100 بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا سلام، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ تو منہ آپ نے کدھر کرنا ہے؟ مدینہ شریف کی طرف، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے یہ 100 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھنا ہے۔ کفیت اس طرح اپنے پہ طاری کر لینے ہے کہ آپ روضہ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک کفیت بنا لیجئے کہ آپ اپنے وجود کو، اپنی روح کو مدینہ شریف میں محسوس کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کیا محسوس کرنا ہو، کیا پڑھنا ہے؟ آنا فی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ یہ کفیت طاری کرنی ہے۔ پھر درود ابراہیمی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دوزانو جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5، 10 یا 12 منٹ سر کو باادب جھکا کے یوں ذہن نشین رکھنا ہے کہ گنبد خضرا سے نور تشریف لا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہ نور آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس طرح کی کفیت آپ نے بنا لینی ہے کہ آپ نے اپنے سر کو جھکا لینا اور ذہن میں یہ چیز رکھ لینی ہے کہ گنبد خضرا سے کوئی
نور تشریف لا رہا ہے، وہ یہ نور آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ مراقبے کے بعد جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے۔ دعا میں پہلے اللہ جل شانہ کی شان و عظمت بیان کیجئے، اس کے بعد درود پڑھیے، پھر اپنا سوال عرض کیجئے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یا اللہ پاک جو بھی اس پوسٹ کو شیئر کرے اور اسے درود ابراہیمی کا فیض نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیں ویڈیو کے اختتام پہ چند ایک درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ درود پاک پڑھیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں یہ درود شریف پڑھنے کی طرف قائل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو آؤ پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور درود پاک ویڈیو کے اختتام پر پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام لکھتے جائیں، درود و سلام کی دعوت دیتے جائیں، درود و پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھواتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آمین ثم